بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ابھی میرا پہلا لیکچر ہے جماعت ششم کے لیے اسلامیات کا، اور سبق نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ صفحہ نمبر 3 ہے۔ میرا نام زاہدہ رحمان ہے، آپ جانتے ہیں۔ چلیں اب ہم لیسن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم، اللہ تعالیٰ پر ایمان میں ہے ٹاپک توحید اور اس کے تقاضے۔ ایمان کا مفہوم، ایمان ہے کیا، یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، یقین کر لینا، تصدیق کرنا دل اور زبان سے، کسی چیز کو حق سمجھ لینا، یقین کر لینا، اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق ماننا کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو ہدایات اور احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان سب پر پختہ یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ ایمان مجمل میں اسے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب کا نام دیا گیا ہے، یعنی زبان سے اقرار کیا جائے اور دل سے تصدیق کی جائے۔ منافقوں کی طرح نہیں کہ ظاہر میں مسلمان اور اندرونی طور پر کافر، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس پیراگراف میں جو اہم ترین بات سمجھائی گئی ہے وہ ہے یقین، تصدیق، مان لینا، یعنی ایمان۔ ایمان لفظ کا مطلب یہی ہے کہ ہم مان لیں کہ جو کچھ ہے تخلیق کیا گیا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ واحد نے تخلیق کیا ہے، وہی اس نظام کا خالق و مالک ہے، وہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے پیغام، عبادات اور عمل کے پیغامات دیے ہیں۔ ہم جس نبی پر یقین کرتے ہیں وہ آخری الزمان ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو پیغام لے کر آئے وہ آخر تک دنیا کے لیے ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، رہتی دنیا تک ان کا پیغام قائم رہے گا۔ آپ نے جو احکامات اور ہدایات ہم مسلمانوں کو دی ہیں ان پر پختہ یقین رکھنے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ کئی باتیں قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے بتائیں۔ کچھ اقوال، کچھ جیسے نماز فرض ضرور ہے، قرآن پاک میں آیا ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، وہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تعلیم اپنی سنت کے ذریعے دی، اپنی کتاب کے ذریعے دی، وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
زبان سے یا اپنے اعمال سے کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نہ کہی جائے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر مکمل یقین رکھنا ہی ایمان ہے۔ دل اور زبان سے مکمل تصدیق کرنا کہ جو احکامات اللہ کے آخری نبی نے دیے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان پر عمل کرنا ہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتایا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لائیں، رسولوں اور نبیوں پر ایمان لائیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں۔ یہ تمام وہ اعمال جو احکامات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ان کو ہم ایمانیات کہتے ہیں۔ ایمانیات کی دو طرح کی قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا تعلق دل اور ایمانیات جو ایمان لانے کے باوجود دل اور زبان سے اقرار کرنے کے باوجود صحیح پختہ ذہن نہیں ہوتے اور عمل وہ ایسے کرتے ہیں تو جو کہ اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے اندر ابھی تک کفر موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں اور میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ملی ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے، انہیں ایمانیات کہتے ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، انہیں عبادات اور معاملات کہا جاتا ہے۔ ایمانیات میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت، تقدیر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا شامل ہے۔ اب اس پیراگراف میں دو باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ ایک تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، ان احکامات میں دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق ہمارے دل اور یقین کے ساتھ ہے، ان کو ایمانیات کہتے ہیں، اور جن اعمال کو کرنا ہے ان کو عبادات اور معاملات کہتے ہیں، اور وہ دوسرے جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے انہیں عبادات اور معاملات کہتے ہیں۔ یہ دو قسم تو اچھی طرح آپ کو یاد ہوگی نا۔ ایمانیات یقین بالقلب اور باللسان ہے، دل اور زبان سے مکمل یقین رکھنا، جو وہ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ان پر پختہ یقین رکھنا ایمانیات ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں، جن میں عبادات بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے تعلقات بھی، ہمارا حسن اخلاق بھی، ہمارے حقوق العباد بھی، تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادات اور معاملات میں آتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت، تقدیر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانے شامل ہے۔ ایمانیات میں ہم یہ چیزیں شامل کرتے ہیں نا کہ اللہ
اس کے رسول، فرشتے، یوم آخرت اور آخرت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جب ان پر ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمانیات کا جزو ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کے بارے میں، اللہ پر ایمان کیسے ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، یہ پیراگراف میں پڑھتی ہوں پھر آپ کو میں سمجھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زبان و دل سے اس بات کا پختہ یقین و اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کرنے اور اس کا انتظام چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ زمین و آسماں کا اقتدار اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، وہ انسان کے دل و دماغ میں آنے والے خیالات تک سے واقف ہے، وہی رزق دیتا ہے، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، معبود عبادت کرنے والا جس کی عبادت کی جائے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی طاقت رکھنے والا ہے، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، اس کی ذات ہر قسم کے عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یعنی واحد ہے، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بھی اس کا مد مقابل یا اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس ٹاپک کو میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ دیکھیں، ہم دل سے اس بات پر پختہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں ایمانیات سے ملا ہے۔ ایمانیات وہ احکامات جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچائے اور نبی اور آخری زمان کے ذریعے ہم تک پہنچے، اور وہ رہتی دنیا تک قائم رہنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام دنیا میں اس کی حکمرانی ہے، صرف ہر انسان ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اس کو فنا نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہے گی۔ نبی تک دنیا سے پردہ فرما گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا، وہ بندے تھے اس لیے انہوں نے پردہ فرمایا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو اس دنیا سے کبھی نہیں جائے گی، ہمیشہ رہے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، یعنی حشر قائم ہو جائے گا، تمام مخلوقات کو سزا و جزا مل جائے گی، دوسری دنیا کی زندگی یعنی آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، جس میں سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے، اچھے اور نیک اعمال پر
جزا ہے اور غلط کاموں پر سزا ہے، وہ شروع ہو جائے گی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی اور انسان اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ دنیا بھی ایک وقت آئے گا کہ فنا ہو جائے گی، تخلیقات ہی موجود رہے گا، آگے مخلوقات ختم ہو جائیں گی۔ یہ یقین ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ تقدیر تو یہی ہے نا، تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن یوم آخرت بھی تو آنا ہے۔ یوم آخرت سے مراد یہی ہے کہ آخری دن، جس وقت سب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ پہاڑ بھی روئی کے ذرے کی طرح ختم ہو جائے گی اس دنیا سے، اس وقت بھی ذات بابرکت یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود رہے گی اور وہی سزا و جزا کا فیصلہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، وہ ذات مکمل ہے اور واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ عصر میں باقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں باقاعدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، حاجات سے بے نیاز ہے، یعنی اسے کوئی حاجت نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، بلکہ وہ ایک خاص ذات ہے جو کہ اللہ جس نے یہ دنیا تخلیق کی ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک پر جاتے ہیں۔ آج ہم یہ 2 ٹاپکس ہی پڑھیں گے۔ وجود باری تعالیٰ کے عقلی ثبوت۔ عقل کی یعنی دلیل کیا ثابت کرتی ہے؟ عقل شعور کیا ثابت کرتا ہے؟ پہلی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ معمولی چیزوں مثلاً کاغذ، پینسل، میز، کرسی کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ کائنات ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ ہم بہت ساری پوائنٹس میں، کہیں اردو میں، کہیں اور کسی لٹریچر میں، ہر جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے، تو اتنی بڑی کائنات کیسے تخلیق ہو گئی؟ یقیناً اس کو کوئی بنانے والا ہے جو اپنے وجود کو، ہم ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھ رہے نا، لیکن اپنی چیزوں کے ذریعے سے، اپنی دنیا کے ذریعے سے، اپنی دنیا میں موجود چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ بہت ہی مختصر الفاظ میں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تبھی یہ دنیا اتنی خوبصورت، یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر اللہ ایک نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ نظام اتنی خوبصورتی سے نہ چلتا، کیونکہ اختلافات ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے ہمیں اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے دنیا، خود دنیا میں موجود ہر چیز۔ اس پوائنٹ کو تو ہم جب سانس لیتے ہیں تب بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہماری سانس روک دے، سانس ہم اسی کی اجازت سے لے رہے ہیں، جیسے ہی وہ اپنی اجازت ختم کرے گا تو ہم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، چلے جائیں گے۔ تو یہاں اس بات سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ موت و حیات، زندگی کے تمام معاملات، چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اپنی نعمتیں ہیں جو اس نے، اور یہ نعمتیں ہی اصل میں اس کے ہونے کی دلیل ہے یا ثبوت ہے۔ ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات بابرکت موجود ہے جو ہر چیز کو بنانے والی ہے اور اس نظام کو چلانے والی ہے۔
دوسرا پوائنٹ ہے کائنات کے نظام پر غور کریں تو ہر شے میں نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے. سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، چاند ستاروں کی گردش، دن رات کا بدلتے رہنا، ہواؤں کا چلنا، موسموں کی تبدیلی، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی. یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، غور کرنے پہ ذہن میں آتی ہے. ایک درخت ہے، ایک پودا ہے، ایک مقرر وقت کے لیے آتا ہے اور اپنا کردار ادا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اسی طرح انسان جس نظام کا حصہ ہے، انسان، شجر، حجر، ہر چیز اس نظام کا حصہ ہے. ستارے، سیارے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس نظام کائنات کا حصہ ہیں، اور اس نظام کائنات کو صرف ذات واحد چلا رہی ہے، کیونکہ اگر ذات واحد نہ ہو تو اس نظام میں اختلاف پیدا ہو جاتا اور شکست و ریخت ہوتی، مسائل کھڑے ہو جاتے اور یہ زندگی اتنی خوبصورت نہ ہوتی، یہ نظام اتنا خوبصورت نہ ہوتا، یہ کائنات اتنی خوبصورت نہ ہوتی. تیسرا پوائنٹ ہے ہم صرف ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو دیکھنے کی ہم صلاحیت اور وسائل رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے محدود وسائل اور محدود صلاحیتوں کی بنا پر بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، تاہم ان کا وجود تو بہرحال مسلم ہے. جس طرح مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ایٹم موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ہے مگر آنکھیں سے دیکھ نہیں سکتے. یہ پوائنٹ بھی بہت سمپل ہے. اللہ کی ذات برحق ہے، وہی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے. حق و باطل میں بھی فیصلہ کرنے والی وہی ہے، لیکن اس نے کچھ صلاحیتیں ہمیں دی ہیں. ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. اللہ ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اس کی بنائی ہوئی چیزیں اس کے ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں. یہ درخت، یہ پودے، یہ ہزاروں چیزیں، ہم کس مثال کو لیں، بہت ساری ایسی چیزیں جن کی شاید نام بھی کسی وقت ہماری زبان میں نہ آئیں. پہاڑ، دریا، مکڑی، کیڑے، حشرات، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ. وہ آنکھ سے تو نظر نہیں آتی لیکن اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے خود کو ظاہر کر رہی. عقل اس بات میں، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے نا، تو انسان سوچتا ہے کہ اس ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو یہ اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. اگر وہ واحد نہ ہوتی تو اس دنیا میں اختلافات ہو جاتے، مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے، لیکن وہ واحد ہے، اسی وجہ سے یہ نظام بہت خوبصورتی سے چل رہا ہے، اور وہ جب چاہے گا اس نظام کو ختم کر دے گا اور آخرت قائم کر دے گا. جب تک اللہ چاہے گا زندگی چلتی رہے گی، رواں دواں رہے گی، اور تمام خوبصورتیاں دنیا کی انسان بھی ہر ایک چیز لطف لیتی رہے گی. لیکن جیسی اللہ چاہے گا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کو فنا ہونا ہے. آخرت صرف اللہ تعالیٰ، آخر میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں رہنا ہے. اب بیٹا کوشچن نمبر 1 ہے اس
کا وہ میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، جو آپ نے کرنا ہے۔ کوشچن ہے ایمانیات سے کیا مراد ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوشچن لانگ کوشچنس کا پہلا کوشچن ہے، جو کہ آپ کو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے۔ آپ اس کو سنیں بھی اور دیکھیں بھی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنی کلاس ورک کاپیز پر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ملی، ان میں سے ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے۔ انہیں ایمانیات کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ یہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ جن کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے ان کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، یوم آخرت، تقدیر اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر مکمل یقین کو ایمانیات ہی کہیں گے۔ ایمانیات میں اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ زبان و دل سے اس بات کا پختہ یقین و اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے اور اس کا کرنے والا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دنیا کی حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ انسان کے خیالات تک سے واقف ہے، وہی رزق دیتا ہے، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ آپ کو یہ کوشچن سمجھ آ گیا بچے؟ اب کوشچن نمبر 2 ہے، اس کا ہم نشان لگائیں گے۔ وجود باری تعالیٰ کے عقلی ثبوت کیا ہو سکتے ہیں؟ بیان کریں۔ صفحہ نمبر 4 پر آ جائیں۔ وجود باری تعالیٰ کے عقلی ثبوت، اگر ہم غور کریں، یہ تینوں پوائنٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ تینوں پوائنٹس یہاں تک آپ نے لکھنے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود ہماری آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی۔ تینوں پوائنٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہیں، کیونکہ عقلی ثبوت کا یہ لانگ کوشچن ہے، اس میں تینوں پوائنٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دونوں کوشچنس لکھنا شروع کریں اور لکھ کر اس کو یاد بھی کریں۔ انشاءاللہ میں کس وقت آپ کا چیک کر لوں گی۔